مناظر اسلام، محب الاثر، محقق الاثر، بے نعم شمشیر، اشاعت کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا خضر حیات صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے کلام کی عظمت کو ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قریب ہو جائے تاکہ آنے والے مہمانوں کو جگہ مجمع کے اندر مل سکے، جلدی قریب ہو جائے۔ میں اپنے تمام آنے والے مہمانوں کا دل کی تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً مناظر اسلام محقق الاثر شمشیر بے نعام حضرت مولانا علامہ خضر حیات بکروی صاحب کا بھی دل کی تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو، ہماری اس محفل کو اور ہماری اس عظمت قرآن کانفرنس کو زینت بخشی۔ میں سب حضرات کا، اپنی تمام آنے والے حضرات کا دل کی تھا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محقق الاثر شمشیر بے نعام مناظر اسلام فاتح مذہب باطلہ حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب۔ ایک دفعہ بلند آواز سے آپ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عقیدہ ختم نبوت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، اللہ رب العزت نے جب
حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دن زمین پر اتارا، جنت سے جناب آدم زمین پر اتر گئے تو اللہ رب العزت نے ایک اہم پیغام اور حکم حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت دے دیا، فرمایا کہ تم جنت سے زمین پر اتر گئے، اب زمین سے جنت کی طرف، جنت میں وہ آئے گا، اما یأتینکم منی ہدا، کہ میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، من تابع ہدا یا ایک مقام پر، اور من اتبع ہدا یا دوسرے مقام پر، فرمایا کہ اب جنت میں وہ آئے گا جو میری ہدایت کا تابع ہوگا، من تابع ہدا یا میری ہدایت، اور یأتینکم وہ ہدایت میں خود بھیجوں گا، من تابع ہدایا، تابع یہ تابع کا لفظ ہے طبیعہ سے، طبیعہ کہتے ہیں ایک سال کے بچڑے کو، گائے کا بچہ ایک سال کا، اس کو عربی میں کہتے ہیں طبیعہ، اور اس کو طبیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اپنا پروگرام کوئی نہیں ہوتا، اپنی سوچ کوئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دیکھتا ہے اپنی ماں کے قدموں کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں طبیعہ۔ تو فرمایا تابعہ، جس طرح وہ ایک سال کا بچہ اپنی خواہش، اپنا پروگرام اس کو نہیں دیکھتا، اپنی سوچ کو، اپنے پروگرام کو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نظر ہوتی ہے اپنی ماں کے قدموں کی طرف۔ اس طرح اپنے پروگرام چھوڑ کر، اپنی خواہشات ختم کر کے، ملاوٹ چھوڑ کر، بناوٹ چھوڑ کر، اب جو جنت میں آنا چاہے گا، من تابع ہدایا، سب چیزیں چھوڑ کے میری ہدایت کو قبول کرے گا، اور قبول بھی کرے گا بغیر ملاوٹ کے، اس میں ملاوٹ اور رلا نہیں کرے گا۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اگر اسی طرح میری ہدایت کے تابع ہو گیا تو اس پر کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا، اس پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا، اگرچہ راستہ بڑا طویل ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور دوسرے مقام پہ من اتبع ہدایا، جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، اسی کے پیچھے چلا، فلا یضل ولا یشقی، فلا یضل، وہ کبھی راستہ بھولے گا بھی نہیں، ولا یشقی، اور مشقت میں بھی نہیں پڑے گا۔ لا یشقی، مشقت میں بھی نہیں پڑے گا، یا لا یشقی، بدبخت نہیں ہوگا، بے مراد نہیں ہوگا، مراد پائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہدایت میں بھیجوں، نیچے والی نہیں، کسی مولوی کی بنائی ہوئی نہیں، کسی بزرگ کی لکھی ہوئی نہیں، کسی شیخ الحدیث
کی وضع کردہ نہیں، کسی اکابر کابرن ان کابر نہیں، اما یاتینکم منی ہدا، وہ ہدایت آئے گی میری طرف سے۔ ادھر یہ حکم دیا، ادھر حضرات انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کر کے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، لما آتیتکم میں دوں گا، اب جو ہدایت بھیجوں گا میں دوں گا تمہیں، کتاب بھی حکمت بھی۔ ادھر کہہ دیا اما یاتینکم منی ہدا، ادھر فرما دیا اتیت میں تمہیں عطا کروں گا کتاب بھی ہدایت کے سلسلے۔ تو میرے دوستو یہ سلسلہ چلا جناب آدم سے، چلتے چلتے اللہ رب العزت نے زمین سے معصومین کا انتخاب کیا، آسمانوں سے معصوموں کے نصاب کا انتظام کیا، زمین سے انبیاء کو منتخب کیا، اور عالم عامر سے آسمانوں سے کتابوں کا انتخاب کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی تورات کے عنوان سے، کبھی انجیل کے عنوان سے، کبھی زبور کے عنوان سے، کبھی صحائف کے عنوان سے، یہ آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ان کتابوں کے مفسر، ان کے مبین، ان کے مفصل وہ بھی آتے رہے جو تفصیل و تفسیر و تبیین کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کے خاتم، آخری کڑی زمین سے بھی، اور قرآن مقدس یہ آخری ہدایت نامہ آسمانوں سے بھی۔ زمین کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا جناب محمد مصطفیٰ کے آنے پر۔ اب کوئی نیا نبی مانے، چاہے حقیقی مانے، چاہے بروزی مانے، چاہے ذلی مانے، یا کسی اور طریق پہ مانے، اس کا اس ہدایت پہ ایمان نہیں۔ اما یاتینکم منی ہدا، اس ہدایت کے ساتھ تعلق نہیں۔ اسی طرح جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، خاتم النبیین ہیں، اللہ کی یہ کتاب قرآن مقدس یہ خاتم الکتب ہے، آخری کتاب ہے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ کے بعد کسی کو نبی، نیا نبی ماننا یا منصب نبوت پہ فائز کرنا جس درجے کا کفر ہے، اسی درجے کا کفر اللہ کی کتاب کے مقابل میں کسی بزرگ کی عبارت پیش کرنا، اور کتاب اللہ کے مقابل کسی شیخ الحدیث بڑے یا چھوٹے کی لکھت یا دستخط یا مخلوق کی کتابڑیاں اللہ کی کتاب کے مد مقابل پیش کرنا، یہ بھی اسی درجے کا کفر ہے۔ یہ مسئلہ ہے ذرا بھاری، بہت مشکل ہے، مولویوں کو بچانا بہت مشکل ہے، بڑا مشکل ہے بیچاروں، کیونکہ انہوں نے اجرا بھی پھر کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے بڑا مشکل۔ مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کے مقابل کسی چیز کو پیش کرنا، سبحان اللہ، کسی چیز کو پیش کرنا، رائے، لکھت، کتاب، فیضان سنت، اصول کاپی، المحند شریف، روایت، قول کٹورا، کربوگا، تربوگا، کسی کو کتاب اللہ کے مقابل لے آنا، نسکتی کے مقابل پیش کرنا، یہ اسی طرح کفر ہے جس طرح محمد مصطفیٰ کے بعد نیا نبی ماننا کفر ہے۔ توجہ ہے؟ گل سمجھنے پہ ہو یا تھوڑی بولی شروع ہو؟ میں تھوڑی بولی بھی میں نہ دی، چھات چھالی بولی میں نو آندھی نہیں۔ توجہ ہے؟ تھوڑا تکڑے ہو کے بیٹھو، حال غصہ بھی نہیں کرنا،
اگے چل کے بے شک مرضی تھوڑی۔ آخری کتاب ہے قرآن، قرآن مقدس، اور قرآن میں مسئلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت پیش کی۔ اس آیت کو ذرا علماء بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں۔ یہ 30 پارے کا قرآن، اس میں مسئلہ کیا آیا؟ فرمایا کل اعلان کر میرے پیغمبر، یہ سورۃ الانبیاء ہے، اور بالکل آخر میں غالباً آیت 108 ہے۔ فرمایا انما یوحا الیہ، میرے پیغمبر اعلان کرو میری طرف صرف یہ وحی آئی۔ توجہ ہے؟ کیا لفظ ہیں؟ صرف۔ انما، یہ کلمہ حصر کا، صرف یہ وحی آئی۔ انما یوحا الیہ، میری طرف صرف یہ وحی آئی۔ وہ کون سی وحی؟ انما الہکم الہ واحد، صرف وہی یہ آئی کہ الہ صرف ایک ہے۔ ادھر انما، ادھر انما، انما یوحا انما الہکم۔ فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرو کہ میں محمد مصطفیٰ پر ایک ہی وحی آئی، ایک ہی مسئلہ آیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ الہ تمہارا ایک ہے۔ انما الہکم واحد، وحی بھی ایک، الہ بھی ایک، ادھر بھی انما ادھر بھی انما۔ یہاں پر سوال پیدا ہوگا اور ہوا اور ہوگا کہ قرآن مقدس میں تو کئی مسئلے ہیں، مسئلہ انبیاء کی عظمت کا بھی، مسئلہ عظمت صحابہ کا بھی، مسئلہ عظمت ولایت کا بھی، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، اور اسی طرح بڑے مسائل قرآن نے بیان کیے۔ لیکن جہاں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کائنات کے سامنے اعلان کر دو، قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف ایک ہی مسئلہ آیا، اور وہ مسئلہ ہے کہ الہ تمہارا ایک ہے۔ انما الہکم الہ، بولو، الہ واحد۔ تو اشکال ہو گیا۔ یہ تو سورہ بقرہ میں امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا 2000 سے زیادہ مسائل ہیں، بڑے بڑے مسئلے۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان کرو کہ مسئلہ ایک ہی آیا۔ بہادر شیخ القرآن، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا عجیب معنی کیا۔ فرمایا اللہ دسنا چاہندہ نہیں، یہ اصل گل مولانا حسین علی دی، اللہ دسنا چاہندہ نہیں کہ اصل الاصول مسئلہ ایک کے، مخدوم مسئلہ ایک کے، باقی سب مسئلے اسی مسئلے کے خادم۔ اصل الاصول مسئلہ ایک، مڈ ڈالا مسئلہ ایک نہیں، اصل مسئلہ ایک، باقی سب مسئلے اسی کے تابع۔ اور اصل الاصول ہے انما الہکم الہ واحد، یہی مسئلہ ہے۔ باقی مسئلہ نبوت کا، اس لیے وہ بھی اس مسئلے کے تابع، عظمت صحابہ اسی مسئلے کے تابع، عظمت قرآن اسی مسئلہ کے تابع، ساری کائنات کی عظمتیں اور اشخاص کی عظمتیں، ولایت کا مقام ہو، ازواج مطہرات کا مقام ہو، اور اسی طرح نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، ساری کائنات کے سارے مسئلے وہ خادم ہیں، اور مخدوم مسئلہ وہ ایک ہی ہے، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ تکبیر! شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد! شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب زندہ باد! تکبیر! اسی لیے نبوت کو عزت ملی،
اسی مسئلے کی خاطر. اصحاب پیغمبر کو عزت ملی اسی مسئلہ کی خاطر. اولیاء اللہ کو عزت ملی اسی مسئلہ کی خاطر. حتیٰ کہ اس کائنات کو بنایا گیا. توجہ ہے؟ ہاں، مولویوں کے جھوٹ سن کے تمہارے بھی دماغ خراب ہے. میری طرف توجہ. اس کائنات کو بنایا گیا اسی مسئلے کے لیے. اس کائنات کو بنایا گیا اسی مسئلے کی خاطر. یہاں پر یہودیوں نے بھی جھوٹ بولا، نصارہ نے بھی جھوٹ بولا. یہودیوں نے کہا لولا عزیر لما خلقت الافلاک، اگر حضرت عزیر نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. نصارہ نے کہا لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک، اگر عیسیٰ پیغمبر پیدا نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. ان کی آگے نسلیں آئیں، انہوں نے کہا اگر پانتن پاک نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. ان کی آگے نسل آئی، انہوں نے کہا پیغمبر نبی پاک نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتلا دے اللہ الذی خلق سبع سماوات والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. میرے پیغمبر بتلا دے 7 آسمانیں 7 زمین ان کو میں نے کیوں پیدا کیا؟ وہ صرف اس مسئلے کی خاطر. لِتَعْلَمُوا کے بعد دونوں آیتوں کے مضمون کا خلاصہ لا الہ الا اللہ. لا الہ، کائنات کس کے لیے بنی؟ لا الہ الا اللہ. یہ خدا کا قرآن ہے. یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے والے خطیب تو بہت کچھ کہتی ہے. کوئی کہتا ہے کتاب فطرت کے سربرق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقشی ہستی ابھر نہ سکتا، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا. میں نے کہا بے ایمانہ جھوٹ کہا ہے. یوں پڑھ کتاب فطرت کے سربرق پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سربرق پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا. خیر توجہ کر، یہ کائنات کس مسئلے کی خاطر بنی؟ بول، کہو لا الہ. اسی مسئلہ کی خاطر انما الہکم الہ واحد. پوری کائنات بنی اور یہ مسئلہ روئے کائنات، جانے کائنات. اسی لیے امام کائنات نے فرمایا کہ جب تک اس زمین کے اندر ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ والا زندہ ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. مسلم شریف لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ یعنی لا الہ الا اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس زمین میں ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے. توجہ ہے؟ فی الارض، زمین کے اندر، فی الارض ایک بھی زمین کے اندر لا الہ کا قائل موجود ہو قیامت قائم ہو سکتی. اور خود نبی زمین کے اندر زندہ ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں بھی فی الارض، تو قیامت قائم ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک امتی بھی زندہ ہو فی الارض، زمین کے اندر زندہ ہو اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، قیامت نہیں آ سکتی. اور آج کے ملا کا دماغی توازن اس طرح خراب ہوا، کہتے ہیں نبی اندر زمین کے نمازیں پڑھ رہی، زمین کے نیچے زندہ، سنتے بھی ہیں نمازیں پڑھتے بھی ہیں. فلانی قبر کھولی نا تو مردہ تلاوت کر رہا تھا، واہ واہ، نمازیں پڑھ رہا تھا. تو میرا بھائی یہ پیغمبر کا فرمان کہ ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ والا زمین کے اندر زندہ ہو تو قیامت آ سکتی. اور خود امام الانبیاء مدینہ میں زندہ ہوں تو قیامت کیسے آئے گی؟ اور
کوئی پیغمبر مدینہ میں زندہ ہو یا آپ کے کامرہ میں حاضر و ناظر ہو تو قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ تو جو یہ کہتے ہیں انبیاء ان قبروں میں زندہ حیات دنیاوی کے ساتھ، وہ جیسے قرآن کا منکر ہے اسی طرح قیامت کے وجود کا بھی منکر ہے۔ خیر، جانے کائنات مسئلہ لا الہ لا الہ الا اللہ، پوری کائنات کی جان، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس پر اللہ نے نبیوں کو نبوتیں عطا کی، عزتیں عطا کی، اور فرمایا میرے پیغمبروں سب سے تم مجھے پیارے ہو، لیکن مسئلہ اتنا عالی شان ہے اس مسئلے کی خاطر مارے کھانی پڑے کھاؤ، میرا مسئلہ نہیں چھپانا۔ فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ وہ مسئلہ ہے، سارے نبیوں کا اجماعی مسئلہ، سارے پیغمبروں کے ارسال کا مقصد، بعثت کا مقصد، سارے نبی اسی مسئلے کی خاطر آئے، اور فرمایا میرے پیغمبر کائنات کو بتلا دے یہ جو پہلی ہدایتیں تھی اما جاتے جنکم منی ہدا، وہ کیا تھی؟ فرمایا ھذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی، یہ میری کتاب بھی اس سے پہلے والی سب کتابیں، ان سب کا مسئلہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ میرا دوست، یہ اتنا عظیم مسئلہ، اللہ کو پیارا مسئلہ، جس پہ نبیوں کو نبوتیں ملی، آسمان سے کتابیں اتری، اور پورے قرآن کا خلاصہ، موضوع، محور، اصل الاصول مسئلہ یہی مسئلہ ہے، لیکن مظلوم اتنا ہے۔ اب جب ہم یہ مسئلہ بیان کریں تو اچھے بھلے مولوی کہتے ہیں اگر یوں مسئلہ ہونا تو پھر تو کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا۔ تو میں کہتا ہوں تو نہیں، دوسروں کا اللہ جانے، کیونکہ یہ مسئلہ سارے نبیوں کا اتفاقی مسئلہ ہے، سارے نبیوں کا اجماعی مسئلہ ہے، ساری کتابوں کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے سے جو ٹکرائے تو جائے جہنم میں، ہمیں تو وہاں اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی بچے نہ بچے، مسئلہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہی مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے امام کائنات کو پتھر لگے، اور امام کائنات پہ یہ فتوے لگے یکفر آباءنا، اگر محمد کی بات سچ مانی تو ہمارے سارے بزرگ کافر ہو جائیں گے، سارے بزرگوں کو یہ کافر کہتا ہے، سارے اکابر کے خلاف ہے، اور اس لیے وہ کہتے تھے ہر انداز میں مسئلہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ آپ کا انداز نہیں مانتے، لہجہ بڑا سخت ہے، انداز بڑا سخت ہے، انداز بڑا سخت ہے، اس انداز میں ہم نہیں مانتے، اور نصاب بھی بڑا سخت ہے۔ وہ کہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا، اے قرآن نہ پڑھ، ائت بقرآن غیر ھذا، ھذا یہ قرآن نہ ہو، کوئی دوسرا نصاب لے آؤ، کوئی دوسری کتاب لے آؤ، یہ نہ ہو او بدل ہو، یا اسی کو بدل دے، اسی کی آگے پیچھے کر دے۔ یہ مکہ کا مشرک کہتا تھا، اور آج اکثر کلمہ گو کہتے ہیں مولوی صاحب اے ایتا نہ پڑھیو، یہ ایتے نہ پڑھنا اور ایتے پڑھنا، تو فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرے پیغمبر یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم میری ایتوں کا انکار کرتی ہے، میری ایتوں کے منکر ہیں، اور کہتی ہے ایتے بے قرآن غیر ھذا، ایتے کا لفظ بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تجھے نبی بھی مانتے ہیں، خاتم الانبیاء بھی مانتے ہیں، تیرے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، جو تو کہے ہم مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن لے جا، قرآن کوئی اور لے آ، سب کچھ ماننے کے لیے تیار۔ تو یا اللہ یہ پورے قرآن کے منکر ہیں؟ فرمایا نہیں، پورے کے نہیں،
इज़ा ज़करत रब्बक फिल कुरआन वहदहू, सारे पढ़ो, वहदहू वहदहू वहदहू। इज़ा ज़करत रब्बक फिल कुरआन वहदहू। घरों में तर्जुमा भी देख लेना, फिर इतना कह के ना टालना कि मौली खिज़र कहता है ना, ये मौली खिज़र नहीं, ये मेरा रब कह रहा है। इज़ा ज़करत रब्बक फिल कुरआन वहदहू। मेरे पैगंबर ये कुरान भी सुनते हैं, खुश होती, सुनते थे, छुप छुप कर सुनते थे, खुश मार। इतनी फसाहत वाली किताब, इतनी बलागत वाली किताब महजूज होते, लेकिन कुरान का एक वो खास हिस्सा है जो आज मैंने पढ़ना है, समझो है। वो हिस्सा जब आप पढ़ते हैं ना, तौहीद वाली आयतें, ज़करत रब्बक फिल कुरआन वहदा बल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, बल्लौ अला अदबारिहिम, ये तेरी तकरीर छोड़ के भागती है, पीठ देकर भागती है, नुफूरा, नाक भी चढ़ाते हैं, फतवे भी लगाती है, कहते हैं मारो, इसकी अगर बात मानी फिर तो फलाना हमारा बुजुर्ग भी मुशरिक, फलाना बुजुर्ग भी काफिर, फलाना पीर भी बेईमान, फलाना मुल्ला भी बेईमान। तो मैं कहता हूं ये मेरी बात नहीं, ये बात कुरान की है। शुक्र है तू समझ गया कि तेरा पीर बेईमान है, अब बेहतर है बेईमान से दामन छुड़ा ले, इतना तो समझ गया। लेकिन इसमें गलती लग गई, उसने समझा मौलवी खिदर की बात है, हालांकि बात ये इस कुरान की थी। लेकिन बहरहाल इतना समझ गया कि अगर ये बात सच्ची है तो मेरा पीर बेईमान जरूर है, तो बेईमान से जान छुड़ा ले, ये तो सच है। जा अब सिद्के, सुबहान अल्लाह, जा अब सिद्के, कि सद्दा का भी ही पर चले तो बहुत दूर निकल जाएंगे, वहां सिद्दीक़ अकबर है। नारे तकबीर, तवज्जो कर, तवज्जो। उलमाए हक, उलमाए देवबंद, आज इतने ही मान ले, जा अब सिद्के, पैगंबर सच लाया, के कुरान अव्वल से आखिर तक सच्चे, बोल ऊपर बोल, कुरान का हर मसला, कुरान का हर मसला और कुरान के मद्दे मुकाबिल रिवायत आए झूठ है, मुल्ला का कौल आए झूठ है, किताबड़ी आए झूठ है, नसाब आए झूठ है, दुनिया जहान आए झूठ है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, सच्चा मसला अव्वल से आखिर तक अगर सच्ची किताब है दुनिया में तो वो सिर्फ कुरान है, कुरान के अलावा किसी किताब को ये शान नहीं। मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, नारे तकबीर। आप मेरा भाई नारा न लगाना, अब मसला समझो, तवज्जो है। ये मसला समझ गए इंशाल्लाह, कोई डाकू आप पे डाका नहीं डाल सकता। एतबे कुरान इन गैर हाजा, कुरान और ले आ, ओ बदल हो, या इसी को बदल दे, इसी को बदल दे। वो आयते ना पढ़, इज़ा ज़करत रब्बक फिल कुरआन वहदहू, सुबहान अल्लाह, वाह मेरे अल्लाह। फरमाया मेरे पैगंबर, इज़ा ज़ुकिर अल्लाह वहदहू, जब अल्लाह वहदहू की तौहीद की आयतें आए, इश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, बेईमान के चेहरे पे 12 बज जाती है, इनके चेहरे सुकर जाते हैं और बड़ा औखा होंदा है, इसदे हड्डियां च पीड़ पौंदी है। इश्मअज़्ज़त, इसदे चेहरे दा रंग बदलदा, 12 बजदे, ला युमिनूना बिल आखिरा व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, कि अल्लाह के सिवा और मसले शुरू हुआ, मैं तौहीद वाले मसले तू हट के तो याद हो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ते नारे तकबीर, इज़ा हुम यस्तबशिरून। लेकिन तौहीद पचामना बड़ा मुश्किल है, तवज्जो है। वो मसला यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह अजीम इतना है कि इस मसले की खातिर नबी आए, इस मसले की खातिर किताबें आई,
یہ اس مسئلے کی خاطر کائنات بنی، یہ مسئلہ روح اور جانے کائنات، اللہ نے اس کو قرار دیا۔ عظیم اتنا ہے اور مظلوم اتنا ہے کہ ہر مسئلہ لوگ بیان کریں تو واہ واہ ہوتی ہے، لیکن جب اس مسئلہ کو چھیڑا جائے تو اکثر لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ صرف ایمان والے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ شروع کریں، لا الہ، بولو لا الہ، الہ کوئی نہیں، الہ صرف اکیلا اللہ۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسئلہ الہ سمجھاتے ہوئے قرآن اپنے باپ کے سامنے ہیں اور کہتی ہیں یا ابت لما تعبدو، لما تعبدو۔ یہ لیما کو علماء کرام توجہ سے ذرا اس میں غور کرنا، مطالعہ کرنا، لیما کیا کہہ رہا ہے؟ لیما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ میرا ابا اس کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ اسے الہ کیوں سمجھتا ہے؟ لیما تعبدو، اسے معبود الہ قابل عبادت کے کیسے سمجھتا ہے؟ ما لا یسمع، جو تیری پکار کو سنتا نہیں، بلا یبصر، تیرے حالات کو دیکھتا نہیں، بلا یغنی عنک شیئا، تیری بگڑی بنا سکتا نہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات والوں الہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا انکا انت السمیع ان ربی لسمیع الدعاء انہو ہو السمیع۔ الہ وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے سنتا ہو۔ الہ وہ ہے جو بغیر اسباب کے سنتا ہو۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سن لو، مولوی جتنے کچھ میرا ساتھ دیتے ہیں، کچھ پھر پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہاں تک مولوی کہتے ہیں الہ وہ ہے جو ما فوق الاسباب جانتا ہو، الہ وہ ہے جو ما فوق الاسباب تصرف کرتا ہو۔ بس جہاں تک میرا ساتھ دیتی ہے، سارے مولوی جہاں تک آتی ہے۔ الہ وہ ہے جو ما فوق الاسباب جانتا ہو، الہ وہ ہے جو ما فوق الاسباب تصرف کرتا ہو۔ میں کہتا ہوں آگے بھی چل، الہ وہ ہے جو ما فوق الاسباب سنتا ہو، الہ وہ ہے جو ما فوق الاسباب دیکھتا ہو۔ یہ مولویوں اور ہمارا جھگڑا ہے، آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے۔ جتنے مولویوں سے ہمارا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ہے۔ مولوی کہتے ہیں جہاں تک بیان کرو کہ بغیر اسباب کے جاننے والا الہ، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا الہ، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بغیر اسباب کے سننے والا بھی، بول بول، بغیر اسباب کے سننے والا بھی اور بغیر اسباب کے دیکھنے والا بھی۔ جس طرح رب کے سوا کسی کے متعلق ما فوق الاسباب جاننے کا عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے، اور تصرف کرنے کا عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، جو رب کے سوا کسی نبی ولی قریب دور زندہ مردہ کے لیے ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھے وہ بھی اسی طرح کا مشرک ہے۔ اور بے شک بھی تھوڑی ڈھیلی ہو گئی ہے، سمجھو ہے؟ ہاں ہاں، مسئلہ الہ حضرت ابراہیم نے کہاں سے شروع کیا؟ واہ میرے اللہ! حضرت ابراہیم کا جب شروع کیا تو کہاں سے؟ یا ابت لیما، بولو بولو، لیما تعبدو ما لا یسمع۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسئلہ سما نہیں چھیڑنا چاہیے، کہ شکر ہے تو اس وقت نہیں تھا، نہیں تو حاضر کی پارٹی میں ہوتا۔ وہ کہتے تھے، اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم، ہر پیغمبر کو خاص ایک عنوان ملتا ہے، حضرت ابراہیم کو خاص عنوان یہی سما والا ملا۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی تقریروں میں اب یہی دیکھیں گے، کعبۃ اللہ تعمیر کرتے ہیں، وہاں پر بھی کیا بولتے ہیں؟ انکا انت السمیع۔ توجہ ہے؟ انکا، یار بولو، انکا
क्यों कोई मर तो नहीं गया? सारे जींदे बैठे हो ना। इन्ना का अंत समी। और फरमाया जब कौम के सामने गए, फरमाया हल यस्माऊनकुम, मारो सारा रोला ही समाद हजरत इब्राहिम पाए। हल यस्माऊनकुम इस तदून, कुरान से बाहर जाऊं मैं मुजरिम, लेकिन हो कुरान माना घरों में देखना तो फिर अपने ईमान की खैर मना। हल यस्माऊनकुम इस तदून, आगे वो कहते हैं बल, बल का माना होता है इजराब। आग दिन हजरत इब्राहिम नु ए मसला समा न छेड़ो, तो जो है बल, बल दा की माना ए मसला न छेड़, बाकी सारे बयान कर। ए न पूछ हल यस्मा ऊनकुम, ए समाला मसला न कर, बल इसनु छोड़ क्यों अखे वजदना अलैहि। कुर्तुबी लिखदा, इमाम कुर्तुबी आबाना अकाबिरना, ए साडे अकाबिर दा मसला ही, इस वास्ते इसनु ना छेड़। हल यस्माऊनकुम, समानु छेड़ नहीं, बाकी बयान कर। इसलिए मेरा भाई अल्लाह ने ऐसे नहीं जिक्र किया, फरमाया मेरे मोहम्मद मुस्तफा सब दे इमाम, सब तू आला, अफजलुल बशर, रहमत कायनात, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, पूरी कायनात दे इमाम, नबियां दे इमाम, और साहिब लिवाउल हम्द, साहिब कौसर, साहिब मकाम महमूद, सारी कायनात दे सैयद ते सरदार, अना सैयद वुल्द आदम बला फखरा, दी इज्जत शान वाले। फरमाया मेरे पैगंबर सारी शाने बरहक वो तुझे अता की है, सियासतें कियासतें तुझे अता की है, लेकिन एक मसला याद रखना, इत्तबे मिल्लत इब्राहीमा, मेरे पैगंबर तौहीद उस तर्ज पे बयान करनी है जिस तर्ज पे मेरे खलील ने बयान की है। इत्तबे मिल्लत इब्राहीम, सारी कायनात के इमाम, इमामुल आइम्मा, इमामुल अंबिया। आखिर कोई मजा तो आई ना कि अल्लाह ने फरमाया मेरे इमाम कायनात, सबका इमाम मखदूम बना के सैयदुल मतबूइन को हुक्म है, इत्तबे मिल्लत इब्राहीम। मेरा पैगंबर वो हाथ रखे जड़ा इब्राहिम खलील रखे, हाथ वो पसंद है, तर्ज ओ ये। इसलिए जब आए इमाम कायनात, मसला इला समझाते हुए हजरत इब्राहिम ने समझाया, माला यस्माओ बला युबसिरो बला युगनी अनका शैया। इमाम कायनात आए और फरमाया लोगो इला वो है यूलजुल लैल फिन नहार, यूलजुल नहार फिल लैल, इला वो है जो रात को दिन में, दिन को रात में दाखिल करता है, रात में भी उसी का तसर्रुफ, दिन पर भी उसी का तसर्रुफ। सखर शम्सा वल कमरा, सूरज पे उसी की हुक्मरानी, चांद पे उसी का तसर्रुफ। कुल्लुई यजरी li अजलिम मुसम्मा, फरमाया इला वो है जिसकी शान ये है, रात दिन सूरज चांद पे उसी का तसर्रुफ, उसी का कब्जा। और फरमाया जिनको तुम इला समझते हो ये इला नहीं। क्यों? फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितबीर, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, मा यमलिकून नहीं ताकत रखते, नहीं इख्तियार रखते, मिन कितमीरिन खजूर, अंदर गुठली, उत्ते छोटा जिया पर्दा, ऊपर थोड़ा सा पर्दा, अगर वो पर्दा टूट जाए, सारी कायनात इकट्ठी हो जाए, उसको असली हालत पे लौटा नहीं सकती, उस पर्दे को पैदा कर नहीं सकती, उस पर्दे पर तसर्रुफ रख नहीं सकती, क्योंकि उस तक पहुंचना उसके असबाब ही कोई नहीं। मां यमलिकूना मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के पर्दे के मालिक नहीं। और इलाकों ने ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, लहुल मुल्क, सारी कायनात पे उसी का राज है। लिल्लाहि मुल्कु समावात, लहू मुल्कु समावात, लिल्लाहि मा फिस समावात, सारी कायनात पे अकेला मुतसर्रिफ, अकेला बादशाह, सारी कायनात पे उसी का तसर्रुफ। और जिनको तुम पुकारते हो, हजरत इब्राहिम की कब्र पे जाके
حضرت اسماعیل کی قبر پہ جا کے یا ان کی مورتیاں اور فوٹو بنا کے تم پکارتے ہو اور کہتے ہو ہاں اولائے شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں، کر نہیں سکتے تو کروا دیتے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو۔ اور پکارتے کس کو تھے؟ اتھے بھی مولوی رولا بنا جی بتانو، بتانو، میں آکے بتان لکنڈا بھی نکل گئی ہے، بتانو۔ اس پر اللہ کے فضل سے میں نے کتاب لکھی اعلاء کلمت اللہ، جس میں 40 آیات پہ 288 مفسرین کے حوالے دیے، انہی آیات پر کہ اس سے مراد انبیاء اولیاء ہے، بت نہیں، انبیاء اولیاء۔ وہ جو پڑھا لکھا طبقہ اس کو دعوت دوں گا، اس کو پڑھے۔ ہم مولوی بیچارے سر چھپا رہے ہیں، بہانے نہیں مل رہا۔ پہلے تو 3 کوڈ ہیں، جب ہم ایتے پڑھتے تو امام مسجد کہتا ہے اس جڑیاں ایتاں پڑھیاں نے مڈو قرآن ہے نہیں کوئی، چلو آسان۔ پھر جب پڑھتے کہتے جو اس نے آیت پڑھی ہے نا ترجمہ اپنا کی جائے، تو ہم نے ہر جگہ دعوت دی۔ اب آپ کو بھی دعوت ہے، جو میں ایتے پڑھ رہا ہوں خدا کے لیے حافظوں سے پوچھ لو، اور جو دنیا کا مرضی ترجمہ دیکھو، کسی عالم کا دیکھ لو، یہ بہانہ بھی ختم۔ پھر تیسرا کوڈ ہے جو اس نے ایتے پڑھی ہیں بت ہیں، یہ بتوں والی ایتے ہیں، پترا ایک انڈا بھی نکل گئی۔ بت شت نہیں، سب کچھ من دون اللہ، اللہ کے نیچے نیچے انبیاء اولیاء، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور فرمایا ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، یہ ان تدعوہم مطلق، المطلق کو یجری علی اطلاقی ہی، یہ اپنے اطلاق پہ رہتا ہے۔ میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ، سب کہہ دو، سب کہہ دو، جو غیر مقلد بیٹھے وہ بھی کہہ دے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام اعظم کا لفظ بولا، ناراض نہ ہونا۔ یہ جو غیر مقلد پارٹی ہے نا، یہ بیچاری ان کو دماغی خشکی ہے۔ آپ کو علاج بتاتا ہوں، جو غیر مقلد ہو اس کی 40 دن تک سر پہ بہترین تیل کی مالش کرو۔ اگر غیر مقلدیت سے رجوع نہ کر لے تو مجھے آ کر کہنا۔ یہ دماغی خشکی ہے، غیر مقلدیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ دماغی خشکی اور بیماری ہے۔ جب عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہاں سے غیر مقلدیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرا دعویٰ ہے جہاں بیٹھا ہو میرا بھائی ناراض نہ ہو، حکیم سے رابطہ کرے اور یہ سر کی خشکی کا علاج کرے۔ ورنہ آپ کو بتاؤں، آج جمعے میں بھی ایک آیا، میرے جمعے میں، اس نے سوال کیا تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اس لیے ضرورت ہے، توجہ ہے، تقلید کی اس لیے ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی، لکھوائی بھی نہیں، لکھی بھی نہیں، صحابہ سے لکھوائی بھی نہیں، لکھی بھی نہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ تو 3ری صدی میں آئیں، درمیان میں 3 صدیاں ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ رسول پاک نے کیا فرمایا؟ تو اب ہم نے محدثین کی تقلید کی، ورنہ محدثین کے بارے میں نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں، تو ہم نے محدثین پہ اعتماد کر کے بخاری کو مانا، اسی کا نام تقلید ہے۔ محدثین پر اعتماد کر کے مسلم کو مانا، اسی کا نام تقلید ہے۔ تو محدثین پر اعتماد کیا، اور پھر راویوں نے روایت بالمعنی کرنی تھی۔ ایک ہی روایت 6 مقام پہ آئے، 6 مقام پہ الفاظ اور ہیں۔ حدیث جبریل متواتر ہے، اور حدیث جبریل 10 صحابہ سے مروی ہے، لیکن ان کے الفاظ بخاری میں اور، مسلم میں اور، نسائی میں اور، صحیح ابن حبان میں اور، مسند احمد میں اور، الفاظ مل ہی نہیں رہے۔ اب دوسری یہ مجبوری تھی کہ محدثین راویوں نے روایت بالمعنی کر دی، جس کی وجہ سے لفظ بدل گئے۔ اب ہمیں ماہرین شریعت، ماہرین معانی کی ضرورت پڑی، جو کلام کے معانی کے ماہر ہوں، وہ ہمیں بتائیں کہ حدیث کا کون سا معنی لیں گے۔ تو ان ماہرین میں امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد، مالک، یہ ائمہ کرام تھے۔ ہم نے ان ماہرین سے رجوع کیا۔ تو تقلید کی ضرورت دونوں طرف سے ہے، حدیث کی روایت میں بھی تقلید اور اسی طرح حدیث کے معنی میں بھی تقلید۔ یہ اب غیر مقلد کو دیکھو،
یہ روایت والی تقلید خود کرتا ہے اور دوسروں سے پوچھتا ہے تقلید کی کیا ضرورت، کر خود رہا ہے۔ تقلید کے بغیر کوئی ایک روایت پیش کر۔ بخاری مسلم ایک میرے پاس آ گیا، عام ریڑا چلانے والا تھا، غیر مقلد بن کے کہتے ہیں میں مولوی خضر سے مناظرہ کروں گا۔ بہت اچھا، میں گیا تو وہ کہتے ہیں میں کسی اور مولوی سے نہیں اس سے ہی کروں گا۔ بعض کو شوق ہوتی ہے، تو وہ تھا گھوڑا ریڑا چلانے والا۔ ہم گئے، خیر میں نے کہا کہ میں آتا ہوں، آپ اپنا مولوی بلا لیں۔ مولوی بھی آ گیا، اس کو مولوی صاحب نے یہ سوال دیا کہ مولوی خضر سے پوچھو ابو حنیفہ کا نام کس آیت میں ہے، بس اسی پہ ڈٹ جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھے، آ گیا، خیر بیٹھے تو مجھے کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کا نام کس آیت میں ہے۔ میں نے کہا میں حافظ تو نہیں ہوں، البتہ یہ مولوی صاحب حافظ ہیں، کہتے ہیں حافظ ہیں۔ میں نے کہا حافظ صاحب یہ ہیں، کہتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب وہ آیت پڑھو جس میں امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کا نام ہے، اس کے ساتھ والی آیت میں امام ابو حنیفہ کا نام ہے، پڑھو وہ آیت۔ اور مولوی صاحب دیکھے بیچارہ، اور وہ جٹ آدمی تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب پڑھ وہ آیت جس میں امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی کا نام جہاں جس آیت میں جس پارے میں ہے اس کے ساتھ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد ان کا نام موجود ہے، پڑھ ذرا آیت۔ اب مولوی بیچارہ پریشان، کیونکہ یہ ایسے سوال تو ہوتے نہیں، چبلیاں سکھاتی۔ تو اب میں نے کہا مولوی صاحب اس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں جی، اس کو تو قرآن ہی نہیں آتا، آپ کو تراویح میں کیسے سناتا ہے؟ اب مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب پڑھو۔ اب مولوی صاحب کیسے کہے کہ ان کا نام تو نہیں ہے قرآن میں؟ مولوی صاحب کو پتا تھا جب یہ پڑھا تو صحیح لتریشن ہوگی، کیونکہ اس کو سوالیہ سے سکھایا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تمہارے نزدیک تو نمازیں جمع کرنا بھی جائز ہے، ہمارا مسئلہ ہے، مسئلہ ہمارا ہے، لیکن جنگ خندق میں آپ نے کی بھی 4 نمازیں رہ گئی تھی، مشرکین سے مقابلہ تھا، تو ابھی آپ کو جانے تو نہیں دیتے، ہم بھی نماز لیٹ پڑھیں گے، آؤ۔ تمہارے نزدیک تو فٹ بال کا میچ دیکھنا ہو تب بھی نماز چھوڑ دی جائے، بعد میں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، تو سہولت ہے۔ تو میں نے کہا، کہتے ہیں نہیں نہیں میرا وضو ہے اور میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے کہا اتنا جلدی تو نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں سے وہ گیا آج تک واپس نہیں آیا۔ یہ ایسے چبل چبل سوال، اب کیا پوچھیں گے؟ او جی صحابہ حنفی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، یہ سوال چبل چبل سوال، حالانکہ یہ پرویزیوں کے سوال ہے۔ اب ان سے پوچھو صحابہ بخاری پڑھتے تھے، مسلم پڑھتے تھے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ پڑھتے تھے، صحابہ کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ اب بس بریک لگ گئی، یعنی دماغ اتنا کام نہیں کرتا۔ تو کوئی میرا بھائی بیٹھا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، رکا شکا لکھے اگر کوئی تکلیف ہو۔ میں کسی اور لین پہ چل پڑا ہوں، اللہ کرے وہ لین تمہیں سمجھ آئے۔ توجہ ہے نا، وہ لین سیدھی ہو گئی، سب لینیں سیدھی ہو جائیں گی۔ وہ لین اصل الاصول لین ہے، اور آج اس لین کو بیان کوئی نہیں کرتا، باقی سارے کولے کولے مسئلے، مٹھے مٹھے مسئلے، وہ جلسہ جلسہ ہی نہیں جس میں وہ نبیوں کا اتفاقی مسئلہ بیان نہ ہو۔ توجہ ہے؟ اور واپس آ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کتاب اللہ کا مطلق ہو تو خبر واحد یعنی بخاری مسلم کی روایتوں سے بھی اس کو مقید نہیں کر سکتے، روایتوں سے بھی۔ تو بابے کا قول پیش کرتا ہے، فرمایا ان تدعوہم، اگر ان کو پکارو، قبر کے اوپر جا کے پکارو یا دور سے پکارو، نبی کو پکارو، ولی کو پکارو، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، دیکھا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ ما لا یسمعوا، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، بلو سمعوا، لو، یہ لو آیا، لو کانا فیہما آلہا، یہ لو وہ ہے مثبت میں منفی، منفی کو مثبت، یہ وہ لو ہے۔ فرمایا اگر بالفرض اور پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ عجیب اس کی تعبیر کرتے، فرمایا او کوڑے ہو او جھوٹے ہو، اگر تہاڈا کوڑ من بھی لما، اگر تمہارا جھوٹ مان بھی لوں، بالفرض سن بھی لیتے، مستجابوا لکم، وہ استجابت نہیں کر سکتے تھے،
व यौमल क़ियामत। उलमाए किराम खुदा के लिए तवज्जो, ख्याल करना जी, मेरा फतवा है या कुरान का फतवा है? व यौमल क़ियामत, और क़ियामत के दिन यकफुरूना, बोलो यकफुरूना, सारे क्यों नहीं पढ़ते? यकफुरूना बे शिरकुम, क़यामत के दिन इनकार करेंगे तुम्हारे इश्क का। किसका इनकार करेंगे? ये शिरक का फतवा किसने लगाया? ये कुरान का फतवा है। कहते हैं तेरा फतवा मानने ते शय बचदी कोई नहीं। वाह वाह, तू इत्थे पूरा दलाल लगे हैं ते पटवारी लगे हैं, भी किन्हां बचावना ते किन्हां नूं रगड़ा देवना है, शय बचदी कोई नहीं। आए कुरान है यकफुरूना बिशिरकिकुम, वो तुम्हारे शिरक का इनकार करेंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, फरमाया मेरा पैगंबर जो मसला मैं बयान कर रही हूं ना, इन्हें मौलवियां तेनू नहीं दसना। ला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, खबीर जैसी खबर किसी ने तुझे नहीं देनी। ये सब हालात से खबरदार की खबर है कि नबियों वलियों को कब्रों पे पुकारो, दूर से पुकारो, वो तुम्हारी पुकारें सुनते सुनते, बोल सुनते सुनते, क्योंकि मरने के बाद असबाब खत्म हो गए और बगैर असबाब के सुनना, जानना, तसर्रुफ करना, ये इलाह का खासा है। और ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है बगैर असबाब के सुनने वाला कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, तसर्रुफ करने वाला कोई नहीं, हाजतें पूरी करने वाला कोई नहीं, मुश्किलें हल करने वाला कोई नहीं, दाता कोई नहीं, गरीब नवाज कोई नहीं, डुब्बे बेड़े तारण वाला कोई नहीं, इज्जत और जिल्लत दा मालिक कोई नहीं, इस कायनात के दाता कोई नहीं, लजपाल कोई नहीं और दस्तगीर कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो मसला है, ये सारे नबियों का इत्तेफाकी मसला। इसलिए जब इसके खवास बयान किए, सारे नबियों का इजमा, इसका माना बयान किया, सारे नबियों का इजमा। फरमाया यौम यजमाउल्लाहुर रसूला, आज मुल्ला इजमा पेश करता है, ना आग दा पता ना पिछ दा पता, इजमा हो गई है जी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका फरमान है कि जो झूठा आदमी होता है जिसके पास दलील कोई नहीं होती, वो लोगों के सामने बहाना बनाता है, अल इजमा अला हाजा, सारे बुजुर्ग इसके कायल है। पहले तो उससे पूछो बुजुर्गों को गिना है? पटवारिया बुजुर्ग हैं कितने? कोई रजिस्टर है तेरे पास? सारे बुजुर्ग कायल है। फलाने किसको गिना तूने? तेरे पास गिनती है सारे बुजुर्ग कौन है? और तुझे ये पता है बुजुर्ग कहते किसको है? इसकी ये भी नहीं, जो आदमी 10 साल पहले मर जाए, 20, 25, 50 साल, वो अकाबिर है। और अकाबिर सुन, अकाबिर का जमाना 3री सदी तक है, मुतकद्दिमीन का जमाना, मुजतहिदीन का जमाना। और शायखुल हदीस मौलाना सरफराज खान सफदर ने लिखा कि 3री सदी के बाद मुताखिरीन का दौर शुरू होता है और उनकी बात बगैर दलील के कोई हुज्जत नहीं है, और मुजतहिदीन का जमाना ही नहीं 3री सदी के बाद। आज पाकिस्तान में चंद भंगी चरसी इकट्ठे हो वंजन ते चंद चुन्नी बलहेट बदमाश इकट्ठे हो मन, ऐ चुन्नी रख के ते जेड़ा मौलवियां चो बड़ा बदमाश हुंदा वो हिन करदा, ए अनकबूत सब तू बड़ा ठग और फराडी है चुन्नी वाला बुजुर्ग, ये बैठे है अनकबूत सबसे बड़ा खैर पापी। ये इकट्ठे हो मैंने ता इजमा हुंदे ही, और कहते किताबें सारियां भुल गई है, इज्तिमा हुंदा, इजमा हुंदे ही मुजतहिदीन दे, और इज्तिहाद दा दौर ही 3री सदी, उत्थे तक मुजतहिदीन दा दौर है। खैर बहरहाल वापस आवन, तवज्जो है ना? आ तेनू इजमा विखावां ते नबियां दा इजमा विखावां ते कुरान दे विचों इजमा विखावां। इजमा इन हुंदा ही सारे नबियां दा इजमा ते बयान करने वाली किताब किताबुल्लाह। फरमाया यौम यजमाउल्लाहुर रसूला,
یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا الرسل، سب رسولوں کو جمع کرے گا، اور جمع کر کے فیقولو ماذا اجبتم، 150 مفسرین انہوں نے جہاں معنی کیا ماذا عملو، ماذا عملو، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری قومی کیا عمل کرتی رہی، کیا رویہ رکھا انہوں نے، ماذا اجبتم، سارے نبی کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں پتہ کوئی نہیں، راضی دیکھ لے، سراج منیر دیکھ لے، روح المعانی دیکھ لے، اس کی تفاسیر دیکھیں، فرمایا لا علم لنا اے بعد وفاتنا، اللہ ہمیں وفات کے بعد کوئی پتہ نہیں، کیوں؟ جب ہم دنیا سے چلے گئے، انکا انتا جملہ معللہ ذکر کیا، جب ہم دنیا سے چلے گئے دنیا ہم سے غائب ہو گئی، دنیا ہم سے، کیونکہ اسباب ختم ہو گئے، اسباب بول، اسباب اسباب ختم ہو گئے، دنیا ہمارے حق میں کیا ہو گئی؟ غیب۔ تے انکا انتا علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والا انکا انتا، صرف تو ہے، اور ما فوق الاسباب انکا انتا، اب کمال ہے، یہاں تک مولوی میرے ساتھ ہیں، سارے علماء کرام، وہ کہتے ہیں انکا انتا علام الغیوب، جہاں انتا حسر کے لیے ہے، فصل کی ضمیر ہے کہ سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، کوئی نبی ولی سب غیبوں کو نہیں جانتا، لیکن جب میں قرآن سے پڑھتا ہوں انکا انت السمیع، جہاں مولویوں کو پیچھے بریک لگ جاتی ہے، فرق اتنا ہے، انکا انتا علام الغیوب میں میرے ساتھ ہیں، کوئی میرے ساتھ نہیں جھگڑتا، اور جب میں پڑھتا ہوں نا انکا انتا علام الغیوب میں جو انتا ضمیر ہے وہی ضمیر آئی ہے انکا انت السمیع، انکا انت بول، انکا انت، کہتے ہیں نانا یہ فتوہ نہ لگائیں، پیچھے بچ دی کوئی شے نہیں، لگ دے اس کے بعد مزاربت شروع کرنی ہے، توجہ ہے، پیچھے بچ دی کوئی نہیں ہے، انکا انت السمیع، ہائے واہ قرآن، توجہ ہے، الہ کا معنی جہاں پر بنا یکفرون بشرککم، اور واہ قرآن سورہ احقاف ہے، احقاف، جہاں پر یکفرون بشرککم آخر میں، اور سورہ احقاف کے شروع میں وہاں فتوہ بھی شروع، سبحان اللہ، فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر وَمَنْ أَذَلُّ، کسی نے کوئی نرم مانا دے تو کرو، پھر تم کہو گے سختی ہو گئی، کسی کو ہے نرم مانا کوئی؟ وَمَنْ کیا مانا کر رہا پیارے